بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر نصرت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ اور بہت وہ ٹاپک ہے جو اٹس ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ آئی ایم آلویز سیئنگ کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم میں پیدا ہو جائے تو آدھے پاکستان کا کیا پوری دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اسپیسیفکلی ایشین کنٹریز کا، اسپیسیفکلی زیادہ اس لیے کیونکہ وی آر سو مچ ایموشنل، وی آر سو مچ لائک ایگریسو۔ میچورٹی کسے کہتے ہیں؟ میچورٹی کیا ہے؟ اور میچورٹی کس انسان میں کس وقت آتی ہے؟ کیا جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ جی لیڈر بائی بورن اور لائک اس سورٹ آف لائک تھنگس آتے ہیں، اٹس لائک دا سیم ٹاپک کہ کیا میچورٹی بھی آپ کے اندر ٹائم کے ساتھ آتی ہے یا کیا چیز ہے؟ اچھا، ایک بہت اس چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک چودھری صاحب ہوتے ہیں، میں ان کی میچورٹی کا لیول آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک چودھری صاحب ہوتے ہیں، ان چودھری صاحب کو ان کے گاؤں کا جو ان کا سو کالڈ جو کہتے ہیں نا آئی مین جو پرابلم جو ہر وقت کسی نہ کسی کے اگینسٹ بولتا رہتا ہے، جس کو مسٹر بی جمالو آنٹی یا جو جس طرح ہر فیملی میں کوئی ایک ایسی ہوتی ہے جو ایسا رول ہوتا ہے یا ہر آرگنائزیشن میں ایک ایسا رول ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کرتا رہتا ہے۔ وہ آ کے چودھری صاحب کو کہتے ہیں کہ چودھری صاحب آپ کا نا کان کتا لے کے۔ چودھری صاحب اس کی بات سنتے ہیں اور فوراً ٹھک کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پہلے اپنے کانوں کو چیک کریں کہ بھئی کان اور کتا کیسے لے کے جا سکتے ہیں، بٹ وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو یہی حال ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ہے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں اور وداؤٹ اینی تھنکنگ کہ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ اگلے کا ساری پھوڑ دیں۔ میچورٹی کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس بات پہ مجھے لگتا ہے کہ میں ماما کو اگر کوئی مجھے کہے نا کہ میچورٹی میں آپ اپنی مدر کو کیا کس لیول پہ کنسیڈر کریں گے، تو آئی تھنک سو 100/100 کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ریزن بیہائنڈ ان کا میچورٹی کا جو لیول تھا اٹس ویری سمپل کہ وہ بہت حد تک کچھ بڑی سے بڑی چیز بھی ہو جاتی تھی نا تو وہ اگریسو نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ایگزامپل سمپل یہ آتی ہے کہ جب میں وین آئی واز ان 7th کلاس تو میرا یورین رکا، ڈاکٹر سیڈ کہ وی ہیو اونلی 5 minutes، شی واز ناٹ شاؤٹنگ۔ ہمارے گھر سے میڈ چیزیں لے گئی، بہت ساری چیزیں ڈسپیئر ہوئیں، وہ سورٹ آف لائک مینی ادر تھنگس، بٹ ماما واز ٹوٹلی سائلنٹ۔ تو وہ فضول چیزوں پہ بحث نہیں کرتی تھیں۔ اگر کوئی ان کو پہلی بات ان کو کوئی برا بھلا کہتا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کیس آف کورس انسان اور ظاہر پتہ ہے جیسے پیچھے ثانیہ مرزا نے بہت اچھی بات کی کہ آپ ہر ایک کے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، آپ کو فیملی میں بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے، میں بھی ان کے ساتھ بھی ایسا، تو انہوں نے کبھی کسی کے برا بھلا کہنے پہ بھی مسکرا دیتی تھی۔ اور اگر لائک تھوڑی سی یہ چیز میرے اندر یہ ڈیولپ کرنے میں ماما کا بہت اہم رول ہے کہ جب کوئی آف کورس آئی ہیو بائی برتھ لیگس پرابلم، تو جب کوئی یہ بات کرتا تھا تو کہتی تھی اس میں برا نہیں منانا اور آپ خاموشی سے مسکرا دو اور کہو کہ یس آئی ایم۔ اور تو شاید ماما میں تو وہ چیز پازیٹیو پرسپیکٹیو میں، بٹ میرے میں تھوڑا سا اس سینس میں کہ یس اگر کوئی چیز ہے تو ہے، آپ کسی کے کہنے پر کسی کے پیچھے لگ کے نہیں خود کو آپ کو خراب کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر ان کیس کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ کا وے آف ٹاکنگ غلط ہے، آپ کا بیہیویئر غلط ہے، سورٹ آف لائک مینی ادر تھنگس، تو جسٹ ریممبر کہ آپ نے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا، آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا۔ ایک اور سٹوری سناتے ہیں کہ یاد رکھیں جب گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک جب کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے اور وہ دوڑ لگاتا ہے تو نہ ہی وہ کتا اس گاڑی میں بیٹھنا چاہتا، نہ ہی وہ آپ سے گاڑی چھیننا چاہتا ہے، بٹ وہ صرف اس کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ اپنی ہیبیچول وے سے وہ صرف آپ کے پیچھے گاڑی کو کچھ حد تک فالو کرتے ہیں۔ آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے اور بہت سارے ایسے کریکٹر ہوں گے جو آپ کے پیچھے فضول میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اگین وہ اگر آپ ان کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر نے یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ کتے سے پیچھا چھڑانے کے لیے جیسے ہی آپ گاڑی روکیں تو کتا فوراً پیچھے کی جانب بھاگ جاتا ہے، نہیں کہ اگر آپ موو کرنا چھوڑ دیں، آپ ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو وہ چیز وہ آٹومیٹکلی وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ مگر کتے کو بھاگنے کے لیے آپ کو گاڑی روک کر چند ہمیں اپنا وقت ضائع کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پوز لینا نا، تھوڑا سا سٹاپ ہونا، یہ وہ فیکٹر ہے
کہ شاید ہمیں لائف میں بھی تھوڑا سا پوز لینا چاہیے. اگر ان کیس ہمارے پیچھے کوئی اسٹوپڈ بات کر رہا ہے یا ہمارے پیچھے ہی کوئی بات ایسی ہو رہی ہے اور ہم سن بھی رہے ہیں تو تھوڑا سا رک جائیں تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ یس یو آر ویل اویئر بٹ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. پیچھے مت مڑیں, پیچھے مت جائیں, بٹ وہیں پر رک کے آپ اپنی لائف آگے سٹارٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ گاڑی نہیں روکتے, انہیں معلوم ہے کہ ہواما بونکنا کتے کی عادت ہے. ایسے ہی زندگی کے سفر میں جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو کچھ اس عادات کے لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کو تلخ نہیں بننا, آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا, آپ کو چالیں چلنے والا, جال بچھانے والا بھی نہیں بننا. آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ بہت شاطر کہلائیں اور ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ گڑے کھو دیں. آپ کو لگے زخم ہیں, دل پر ہیں اور روح پر بھی ہیں, لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں. مرہم آسمانی اللہ سے, یعنی کہ آپ اللہ کے اور کلوز ہو جائیں, آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ آپ کو وہ درد ہی نہ لگے, اور اللہ تعالیٰ اس میں آٹومیٹکلی کوئی مرہم ایسا رکھ ہی دیتے ہیں. چھوڑ دیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, چھوڑ دیں ان کو جو آپ کو پیچھے ایک اس وجہ سے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگین آپ کا میچورٹی لیول آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو میچور کر لیں, خاموش ہو جائیں, اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے آگے بڑھ جائیں. جس نے جو کہا اس کو دروازہ وہ بند اور نئے دروازے آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں. زخم دینے والے, تکلیف پہنچانے والے, روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں, کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنانا چاہتے ہیں, بلکہ آپ کو وہ بننا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور لٹرلی میں اکثر یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ ریٹن بائی یور اسٹوری ہمیشہ ریٹن بائی فلاں 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 نہیں ہونی چاہیے. ریٹن بائی یور اسٹوری اٹ وڈ بی لائک اللہ, کہ آپ کی اسٹوری اللہ تعالیٰ, اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بنائیں جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ میں بھی آپ اپنے لیے وہ بیسٹ نہ مانگیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نوازتے بھی ہیں. رب کا بندہ بننے کی کوشش کریں, بندہ مومن یعنی ایک بہترین انسان, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی.